الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو گولڈن جوبلی مبارک ہو۔ اور گولڈن جوبلی کیا کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، آئین پاکستان، وہ 50 سال اپنے مکمل کر چکا ہے۔ اور اس حوالے سے آج پارلیمنٹ میں تقریب بھی ہوئی، اور جس کی سربراہی جو ہے وہ رضا ربانی کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے، اور انہوں نے گولڈن جوبلی تقریبات کا افتتاح بھی کیا اور تقریر بھی کی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یا آئین پاکستان جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی دین ہے، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وجہ سے پاکستان کے بڑے ادارے جو ہیں وہ قائم ہوئے۔ بقول بلاول بھٹو زرداری جو آج انہوں نے سپیچ کی، اس میں انہوں نے برملا کہا کہ یہ پارلیمان ہو گیا، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے، اور باقی جو آئینی ادارے ہیں، ان سب کی تشکیل جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت ہوئی تھی، اور آئین پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی ایک مقدس دستاویز ہے، یا ریاست پاکستان کی ایک مقدس دستاویز ہے۔ تو یوں آج گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، تو آپ سب دوستوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے مبارکباد، اور ہمیں جو ہے دعا بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون کی اور آئین کی حکمرانی جو ہے وہ قائم ہو۔ اگرچہ یہ خواب ہے، لیکن آئین پاکستان تو موجود ہے، اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ اگرچہ صحیح معنوں میں نہیں ہو رہا، وہ اس وقت ہوگا جب عوام میں بھی خود اپنے آئینی حقوق کا جو ہے وہ شعور پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ میں سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، تو اس کا حال احوال آپ تک پہنچانا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے جو ہے وہ سماعت کی، اور دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو اب تک کی تحقیقات سے آگاہ کیا، اور عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جو کرائم سین ہوا تھا جہاں پہ ارشد شریف کو اندھوناک طریقے سے قتل کیا گیا تھا، اس کرائم سین تک جو ہے وہ پرمیشن نہیں دی گئی، اجازت نہیں دی، جو ہماری انویسٹیگیٹو ٹیم تھی جو یہ تحقیقات کر رہی تھی، اس کو وہاں تک جو ہے ایکسس جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ججز نے اپنے ریمارکس بھی دیے، اور چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیوں ہمیں یا ہماری ٹیم کو جو ہے وہ ایکسیس نہیں دی۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ چونکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں تھا، لیکن وزارت خارجہ نے جو مطالبہ کیا تھا اس کے تحت انہوں نے صرف ہمیں ایک متعلقہ لوگوں تک تو ایکسیس دی ہے، لیکن کرائم سین تک نہیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا، اگر تعاون نہیں کیا تو پھر حکومت پاکستان کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے، اور وہ اقدامات جو چیف جسٹس نے کہا کہ جو ہے وزارت خارجہ جو ہے اس حوالے سے ان کو اقوام متحدہ کے جو متعلقہ کنونشن ہے، جو سیکورٹی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، اس سے متعلق آگاہ کرے، اور پھر ہیڈ ٹو ہیڈ جو ریاست سربراہان ریاست کا بھی آپس میں جو ہے وہ رابطہ کیا جانا چاہیے، تاکہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر کینیا کے حکام کو جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکیں، اور تاکہ تحقیقات جو ہے وہ ہو سکے۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم یہاں پہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، لیکن جو پاکستان میں غلطیاں کی گئی ہیں اس غلطیوں کی وجہ سے بھی شاید ایسا ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو رپورٹ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ رپورٹ پبلک ہوئی تو اس رپورٹ کے اندر جو انہوں نے کہا، یہ میں بات نہیں کر رہا کہ رپورٹ درست ہے یا غلط ہے، لیکن وہ رپورٹ پبلک کرنے سے جو لوگ تھے وہ سب محتاط ہو گئے، کانشیس ہو گئے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس پورے کیس کے 2 پہلو ہیں، ایک اندرون ملک کا پہلو ہے، دوسرا بیرون ملک کا پہلو ہے۔ اندرون ملک میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیرون ملک کے لیے وزارت خارجہ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور وزارت خارجہ جو ہے وہ متعلقہ غیر ملکی حکام سے رابطہ کرے اور ان کو جو ہے اعتماد ملے، تاکہ وہاں پر تحقیقات ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ JIT اس سے بڑھ کے بھی اقدامات کر سکتی ہے، وہاں پہ اپنے کونسل یا وکیل ہائر کیے جا سکتے ہیں، تاکہ وہ وکلا جو ہیں وہ وہاں پہ قانونی جنگ لڑ سکے پاکستان یا JIT کی
جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ JIT جو ہے وہ عالمی جو صحافتی آرگنائزیشنز ہیں ان کو انوالو کر سکتی ہے اور ان کے ایک نمائندے کو یہ شامل کر سکتی ہے، تاکہ جو کینیا پریس ہے اس کو موٹیویٹ کیا جا سکے، اور وہ کینیا کا پریس جو ہے وہ کینیا حکام کے اوپر، کینیا کے جو حکومت ہے اس کے اوپر اپنا پریشر بڑھائے، تاکہ ایک پاکستانی صحافی ارشد شریف کو جو ہے وہ انصاف میسر ہو سکے۔ اور اس حوالے سے سیکرٹری خارجہ نے عدالت کو بتایا کہ اقوام متحدہ کے کچھ کنونشنز ہیں، سیکیورٹی سلامتی کونسل کی قراردادیں بھی ہیں، اور ہم ان کو بھی نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو مل کر ان کے تحت جو ہے ہم کینیا کے حکام سے رابطہ کریں گے، اور JIT کو جو چیزیں درکار ہوں گی اس کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس پہ جسٹس جاز الحسن نے ایک بڑے اہم ریمارکس دیے، اور انہوں نے برملا یہ کہا کہ کرائم سین تو ایک ڈیفرنٹ سنیریو ہے، لیکن پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ارشد شریف ملک کیوں چھوڑ کے گئے، اس کو کس چیز نے ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا، کون ارشد شریف کو دبئی لے گیا، ارشد شریف کے فنانسر کون تھے، کینیا کے اندر ارشد شریف کو فنانس کون کر رہا تھا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کو لے کے آنے چاہیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ارشد شریف کے اس اندوہناک قتل کے اندر ملوث کون ہے، اور کس کے کیا کیا جو دندان یعنی کہ ڈانڈے مل رہے ہیں، اور کس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ ارشد شریف کو جس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک، اور چیف جسٹس نے بھی یہی بات کی کہ ہمیں ادراک کرنا چاہیے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ارشد شریف کے ملک چھوڑنے کی وجوہات کیا تھیں، اور پھر ارشد شریف کے جو لیپ ٹاپ ہیں، جو اس کے موبائل ہیں، جو اس کا ساز و سامان تھا ٹریولنگ کے وقت یا کینیا میں، وہ کس کے پاس ہے، وہ چیزیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو وقار ہے، جو مین خرم وقار، اس کے ریڈ وارنٹ جو ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں، انٹرپول سے رابطہ ہوا ہے، اور اس کو بہت جلد گرفتار جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یوں آج کی سماعت ہوئی، اور آج کی سماعت میں مین چیز جو توقع کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ شاید کوئی بڑی چیز سامنے نکل سکے گی، لیکن مین یہی ہے کہ کینیا حکام نے یا کینین جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے تو ہماری جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون ہی نہیں کیا۔ اب جب اس کے ساتھ تعاون نہیں ہوا تو JIT جو ہے وہ اصل حقائق تک، کینیا سے جو جڑے ہوئے حقائق ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو ہے وزارت خارجہ کو ایکٹیو کرنے کی کہا گیا ہے، اور ہمارے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں اس کو کینین ہیڈ آف اسٹیٹ سے رابطے کا کہا گیا ہے، اور وزارت خارجہ نے اب یہ اٹیمپٹس کرنی ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پہ وکلا ہائر کیے جائیں جو اپنی حکومت پہ، جو وہاں کی عدلیہ ہے وہاں پہ پاکستان کا کیس پریزنٹ کریں، اور ان کو مجبور کریں اور عدالتی فیصلے لیں، تاکہ جو ہے وہ اصل تحقیقات سامنے آ سکیں۔ تو یوں 2 ہفتوں کی رپورٹ، 2 ہفتوں بعد JIT کو کہا گیا ہے کہ آپ نے تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرنی ہے، اور کیس کی سماعت جو ہے وہ 1 ماہ تک ملتوی کی گئی ہے۔ تو یہ آج کا حال احوال تھا۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔